الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بعضوں کو بعض چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، دنیا کی کسی بڑی سے بڑی بلڈنگ کو یہ فضیلت حاصل نہیں. اسی لیے لوگ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور لاکھوں روپے خرچ کر کے دور دراز علاقوں سے اس کا قصد کرتے ہوئے جاتے ہیں. اسی طریقے سے مہینوں کے اندر اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت عطا فرمائی ہے. یہ فضیلت دوسرے مہینے کو حاصل نہیں. دنوں کے اندر جمعہ کے دن کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے. یہ فضیلت اور دنوں کو حاصل نہیں. کتابوں کے اندر اللہ نے قرآن مجید کو جو فضیلت عطا فرمائی وہ دیگر دنیاوی کتاب تو دور کی بات آسمانی کتابوں کو بھی حاصل نہیں. اسی طریقے سے روح کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے اندر جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی عام انسان کو تو بہت دور کی بات کسی پیغمبر کو بھی حاصل نہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس دنیا کے اندر بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. بس اسی طریقے سے یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں، یہ بڑے مبارک ایام ہیں. ان کی جو فضیلتیں ہیں عام دنوں کی یہ فضیلت نہیں. اسی لیے ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ جیسے ایک انسان عام دن کو جس طریقے سے گزارتا ہے ان دنوں کو اس طریقے سے نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. یہ راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، تو ان راتوں کو زندہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. عشرہ ذی الحجہ کی جو فضیلت ہے اس کے متعلق تو تفصیلی بات گزشتہ مجلس میں حضرت مولانا ولی اللہ صاحب دعوت برکاتہم نے تفصیلی طور پر کر دی، اور اس میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی تھی کہ 9 ذی الحجہ عرفہ کا روزہ، جیسے آج دنیا کے بہت سے ممالک کے اندر 9 ذی الحجہ ہے، عرفہ کا دن ہے، لیکن ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر 9 ذی الحجہ آئندہ کل آ رہا ہے، اور احادیث میں اس کی بڑی فضیلت ذکر کی گئی ہے. اور اس کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ عرفہ کے دن کا روزہ انسان کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی اس کے اگلے اور پچھلے صغیرہ گناہ 1 سال کے جو ہے وہ بخش دیے جاتے ہیں اس روزے کو رکھنے کی بنیاد پر. تو اتنی بڑی فضیلت ہے تو انسان کو چاہیے کہ 9 ذی الحجہ کو ضرور روزہ رکھے. اور دوسری بات گزشتہ مجلس میں حضرت نے یہ بھی بتلائی تھی کہ عرفہ کی شام میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو خصوصیت کے ساتھ قبول فرماتے ہیں. اسی لیے حضرت الامام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دعاؤں کو جمع کر کے رکھتے تھے عرفہ کے دین کی شام کے واسطے، عرفہ کی شام کے واسطے. اور عرفہ کی شام میں جو ہے خوب دعاؤں کا اہتمام فرماتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ عرفہ کی شام کے اندر جو ہے ہم خوب دعاؤں کا اہتمام کریں
عید کی تیاری میں، قربانی کی تیاری میں ہم جو ہے راستوں پر ادھر ادھر نہ گھومیں، بلکہ جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کر یا مسجد میں آنے کے بعد جو ہے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنی اور اپنی نسلوں کی بھلائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مانگے، امت مسلمہ کے حالات کی درستگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مانگے، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مانگے، حرمین شریفین کی حفاظت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مانگے۔ ان اوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی دعاؤں کو خصوصیت کے ساتھ قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اکابر کا معمول تھا کہ عرفہ کی شام میں خوب دعاؤں کا اہتمام فرماتے، تو ایک تو یہ کام کرنا ہے۔ پھر اب دیکھیے، جب ہم غور کرتے ہیں تو عبادتوں کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پہلے سے شروع کر دیا ہے۔ یکم شعبان سے ہی جو ہے، شعبان کے مہینے سے عبادتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی، اس میں بھی روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر 15ویں شعبان کی عبادت، 15ویں شعبان کی عبادت، 15ویں شعبان کی رات کی عبادت، اس کی مستقل طور پر اللہ کے نبی نے فضیلت ذکر فرمائی۔ پھر اس کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں۔ بڑے خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جنہوں نے رمضان کے مہینے کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا، اور اس میں جو کمی اور کوتاہی رہ گئی اللہ اس کو معاف فرماوے۔ پھر جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی حج کا احرام جو ہے پہلی شوال سے باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے، اس سے پہلے جو ہے حج کا احرام باندھنا جو ہے مکروہ ہے، درست نہیں ہے۔ تو پہلی شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب پہلی شوال سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک یہ بڑے مبارک دن ہیں، اور یہ کل 70 دن ہے، 70 ڈیز، کل 70 دن ہے۔ اب دیکھو، ان 70 دنوں کی ابتدا بھی عید سے ہوتی ہے، اور 70 دنوں کا اختتام بھی عید پر ہوتا ہے۔ پہلے اللہ نے یکم شوال کو عید الفطر کو رکھا، اور اخیر میں عید الاضحیٰ کو رکھا۔ کسی بزرگ نے کیا خوب بات کہی ہے کہ دیکھو، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمانی کے دن ہے۔ یکم شوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر رکھا، اور اس میں ہمیں حکم یہ دیا کہ کوئی میٹھی چیز کھا کر جو ہے عید کی نماز کے لیے جاوے، اور اس لیے کہ یہ اللہ کی مہمانی کا دن ہے۔ اور عید الاضحیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے بعد رکھا، اور یہ بھی اللہ کی مہمانی کا دن، لیکن اس میں حکم یہ دیا کہ اس میں آپ کو کوئی میٹھی چیز نہیں کھانی ہے، بلکہ گوشت اور گوشت کی نمکین چیز کو جو ہے کھانا ہے۔ اس سے اشارہ کیا، اور پھر بزرگ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک لطیف چیز ہے کہ دیکھو، ہمیشہ میٹھی چیز کم کھائی جاتی ہے، انسان نمکین چیز زیادہ کھاتا ہے۔ جب کسی کے یہاں دعوت ہوتی ہے تو میٹھی چیز تھوڑی رکھی جاتی ہے، اور تھوڑی سی مقدار میں میٹھی چیز رکھی جاتی ہے، اور جو نمکین چیز ہے، بریانی ہے یا اور کوئی چیز جو گھر میں پکائی گئی ہے، وہ کثیر مقدار میں، زیادہ مقدار میں رکھی جاتی ہے۔ تو انسان چونکہ میٹھی چیز کم کھاتا ہے، اللہ نے اس کے لیے صرف ایک ہی دن رکھا، عید الفطر، اور نمکین چیز یہ زیادہ کھاتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کے 3 دن عطا فرمائے۔ ایک لطیف چیز ایک بزرگ نے ارشاد فرمائی۔ پھر اس کے بعد عرفہ کے دن کے بعد جو عید سے پہلے جو رات آتی ہے، جس کو عید الاضحیٰ کی رات کہا جاتا ہے، یہ بھی بڑی مبارک رات ہے۔ عید الاضحیٰ کی رات کی بھی مستقل طور پر فضیلت احادیث کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس رات اور جس دین کے متعلق خصوصیت کے ساتھ کوئی فضیلت ذکر فرماوے تو اس بنیاد پر اس رات کی یا اس دین کی فضیلت بہت بڑھ جاتی ہے۔ 3 حدیثیں اس رات کے متعلق ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے عیدین کی راتوں میں، عیدین سے مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں راتوں کے اندر جو ہے عبادت کے ساتھ قیام کرے، اور ان راتوں کو جو ہے ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کہ اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن بہت سارے قلوب، بہت سارے دل مردہ ہو چکے ہوں گے، بلکہ جس دن سارے دل مردہ ہو چکے ہوں گے تو اس دن اس کا دل جو ہے نہیں مرے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب کل میدان قیامت قائم ہوگا تو وہاں بڑا خوفناک ماحول ہوگا۔ اس خوفناک ماحول کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں راتوں میں عبادت کرنے والے کو، ان دونوں راتوں کو زندہ رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے امن و امان عطا فرمائیں گے، خوف سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ایک حدیث، اور دوسری حدیث یہ ہے کہ جو شخص 4 راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ کرے، دیکھو دوسری حدیث یہ ہے کہ جو شخص 4 راتوں کو عبادتوں کے ذریعے زندہ کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بڑی آسان بات ہے ہمارے لیے، دیکھو کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے ذکر فرمائی کہ 4 راتوں کو عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب فرما دیتے ہیں۔ کون سی 4 راتیں؟ نمبر 1 8ویں ذی الحجہ کی رات جو گزشتہ کل گزر گئی۔ نمبر 2 عرفہ کی 9ویں ذی الحجہ کی رات جو آج شام میں ہمارے یہاں آ رہی ہے ہندوستان کے اندر۔ اور نمبر 3 بقرعید کی رات، بقرعید کی رات یعنی آئندہ کل مغرب کی نماز سے جو رات شروع ہوگی تو وہ رات، اور چوتھی جو رات ہے عید الفطر کی رات ہے۔ تو جو شخص ان 4 راتوں کے اندر عبادتوں کا اہتمام کرے گا، نوافل پڑھے گا، دعاؤں کا اہتمام کرے گا، تلاوت کرے گا، اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ اور نافرمانی کے کاموں سے بچائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتے ہیں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت اپنے آپ کو گناہ اور نافرمانی کے کاموں سے بچانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ اور نافرمانی یہ ایک اتنی بری چیز ہے کہ اس کی بنیاد پر انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے غضب کا مظہر بن جاتا ہے، اللہ کی لعنت اس پر اترتی ہے اور شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے کاموں سے بچائیں۔ اور تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کی دعا بالکل رد نہیں ہوتی۔ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کی جو ہے دعا بالکل رد نہیں ہوتی۔ ایک تو جمعہ کی رات، نمبر 2 رجب کی پہلی رات، اور نمبر 3 یہ 15ویں شعبان کی رات، اور 2 عیدوں کی رات۔ 2 عیدوں کی رات یعنی جو گزشتہ کل رات آ رہی ہے مغرب کی نماز سے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رات کی مستقل طور پر فضیلت بیان فرمائی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس رات میں کسی نہ کسی مقدار میں ہم عبادت کا اہتمام کریں۔ ہر انسان اپنے متعلق یہ سوچے کہ میری زندگی کی اتنی عیدیں گزر گئی اور اتنی مرتبہ یہ رات آئی، کون سی رات کے اندر اللہ کے نبی کے فرمودات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ کے نبی کی باتوں کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس رات میں مستقل طور پر عبادت کا اہتمام کیا۔ ہر انسان سوچے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ہم کو بہلانے کے لیے یہ باتیں ذکر نہیں فرمائی، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہمیں اپنی ذات سے بھی زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ ان راتوں میں ہم دعا کریں گے، ہماری دعا قبول ہوگی۔ اس رات میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ ان راتوں میں ہم نوافل میں کھڑے ہوں گے، ہمارے ایمان کے اندر ترقی پیدا ہوگی۔ ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے۔ جیسے دنیا کے اندر ایک ڈاکٹر جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں، وہ ہمیں یہ کہہ دے کہ آپ کو یہ ٹیبلٹ جو 1000 روپے کی ہے 10 دن تک روزانہ ایک ٹیبلٹ آپ کو لینا ہے، تو جو انسان غریب، اب حالانکہ اس کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ یہ ٹیبلٹ کون سی کمپنی کی ہے، اس کے اندر کون سا مٹیریل یوز کیا گیا ہے، لیکن چونکہ ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا اس کی بات پر اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ انسان کے پاس پیسہ نہ ہو تو پھر بھی وہ قرضہ لے کر اس ٹیبلٹ کو خریدتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، حالانکہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس ٹیبلٹ کے اندر کون سا مٹیریل استعمال کیا گیا ہے۔ اور وہ ڈاکٹر جس کو وہ کبھی پہچانتا نہیں، جانتا نہیں، اس کے پاس ایمان نہیں کی دولت نہیں، پھر بھی اس کی بات پر یقین ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے زیادہ یقین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس رات کے اندر عبادت کی بنیاد پر، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بنیاد پر، اس رات میں قرآن مجید کی تلاوت کی بنیاد پر انسان ترقی کے منازل طے کرے گا، اللہ کا قرب
سے نصیب ہوگا تو انسان کو اللہ کے نبی کے فرمودات کا یقین رکھتے ہوئے، اللہ کے نبی کی باتوں کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی نہ کسی مقدار میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کریں گے ہماری یہ رات جو ہے صرف قربانی کے انتظامات میں یا پھر راستوں پر بیٹھنے میں ضائع نہ ہو جائے، ہم اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر اس رات میں جو ہے دعاؤں کا، عبادت کا اہتمام کریں اور پھر اس ارادے کے ساتھ سو جاوے کہ میں اس نیت کے ساتھ سوتا ہوں کہ نماز فجر میری چستی کے ساتھ ہو، صف اولا کے ساتھ ہو، تو یقینی طور پر پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ اس کا اہتمام جو ہے ہمیں جو ہے کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تیسری چیز یہ ہے کہ تکبیر تشریق اس کی بھی جو ہے اس کا بھی مستقل طور پر ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تکبیر تشریق جو ہے یہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک کل 23 نمازوں کے اندر پڑھنا ہے، اور عید کی نماز کو ملا لیں تو اس صورت میں 24 نمازیں ہو جاتی ہیں۔ تکبیر تشریق کے کلمات کیا ہے؟ تکبیر تشریق کے کلمات یہ ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق کے کلمات ہیں۔ اب دیکھیے ان کلمات کو ہمیں سیکھنا ہے۔ عام طور پر چونکہ دین کی باتوں کو ہم سیکھتے نہیں، لوگ انجام جسے دنیا کی باتوں میں، دنیا کی معمولی سی چیز ہم بغیر سیکھے اس کو اچھے طریق پر انجام نہیں دے سکتے۔ ان کلمات کے اندر تو اللہ کی تکبیر بیان کی گئی ہے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کی گئی ہے، ان کلمات کے اندر اللہ کی تقدیس اور اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے، اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ تو ان کلمات کو بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی معمولی سے معمولی چیزیں جو ہے ہم سیکھ کر انجام دیتے ہیں، لیکن ہماری نظروں میں اسلام اور دین کی باتیں اتنی حقیر ہو چکی ہے کہ لوگ انجام دے رہے، ہم بھی انجام دے رہے۔ نماز میں پڑھے جانے والے اذکار، نماز کی صورتیں، ہمیں اپنی ذات پر جو زیادہ مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم اور کانفیڈنس کے شکار ہیں، ہمیں اپنی ذات پر زیادہ اعتماد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں حفاظ ہیں، علماء ہیں، ان کے پاس اپنے آپ کو لے جائیں اور ان سے کہیں کہ نماز میں جتنے اذکار پڑھے جاتے ہیں، جتنی چیزیں پڑھی جاتی ہیں، وہ ہماری صحیح ہے کہ نہیں، تو اس کو درست کرانے کی ضرورت ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی طریقے سے تکبیر تشریق میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں کیسے پڑھنا ہے۔ دیکھو اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ غلط ہے۔ اللہ کے لام کو پور کرنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، الہ ہا الف زبر ہا، یہ غلط ہے۔ ہا کے بعد الف نہیں ہے، ہا زبر ہا، لا الہ یہ ہے، لا الہ یہ غلط ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اس کے بعد اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بہت عام طور پر آپ دیکھنا مسجد کے اندر اس طرح کی آواز آتی ہے کہ وللہ الحمد، میم پر آواز ختم ہو جاتی ہے، نہیں، بلکہ دال کی آواز آنی چاہیے، وللہ الحمد، تب جا کر یہ جملہ مکمل ہوگا اور ہماری تکبیر تشریق صحیح ہوگی۔ تو وللہ الحمد یہ اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ مردوں کو بھی پڑھنا ہے، عورتوں کو بھی پڑھنا ہے، دونوں پر پڑھنا واجب ہے۔ مرد متوسط بلند آواز سے پڑھیں گے۔ متوسط بلند آواز کا مطلب یہ ہے کہ بہت نہ تو آہستہ پڑھنا ہے، نہ تو بہت چلا کر پڑھنا ہے، درمیانی آواز سے پڑھنا ہے۔ اور عورتیں جو ہے اپنے گھروں میں آہستہ آواز سے پڑھے گی۔ مرد تو چونکہ مسجد کے ماحول میں ہوتا ہے، یاد آ جاتا ہے، لیکن عام طور پر عورتوں سے غفلت ہو جاتی ہے۔ دیکھیے یہ تکبیر تشریق ایک مرتبہ چھٹ گئی تو اس کی قضا نہیں ہے، بعد میں توبہ اور استغفار ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ گھر میں مصلی پر تکبیر تشریق لکھ کر جو ہے ایسا اسٹیکر چپکا دے رہے تاکہ نماز کے بعد اس کو یاد رہے۔ تو اس کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آنے والی بقرعید کو ہم تمام کے لیے جو ہے خیر کا باعث بناوے، تمام تر شرور و فتن سے ہم تمام کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔